آپ نے کریئر میں ایک میچ تو فکس کھیلا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. میں بتاؤں کون سا والا؟ بتا دیں. یہ وزیرستان کی بات ہے. راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے اس وقت. راحیل شریف صاحب کو حافظ جی نے کہا، میں ان شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک بال کرواؤں گا. میچ کا آغاز ہوگا، نمائشی میچ ہونا. آپ نے کہا میں آپ کو بال کراؤں گا، تب سے میچ شروع ہوگا. راحیل شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آئیے. آفریدی صاحب لکھتے ہیں کہ جاتے ہوئے راحیل شریف صاحب نے مجھے کہا کہ میں چوکا ماروں گا تمہاری گیند پہ. تو آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں لکھا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ اپنا پلان بتا رہے تھے یا آرڈر دے رہے تھے. تو آفریدی کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میرے اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ میں چوکا کھا لوں. میں نے ایک ہلکی گیند کرائی، انہوں نے چوکا مار دیا. آپ کو کیا لگا آپ اگر تیز گیند کرا دیں گے راحیل شریف صاحب بولڈ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نہیں اگر میں آؤٹ بولڈ کرنا چاہتا میں بولڈ کر دیتا ہوں. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بڑے تھے. چلے لیکن ہم اپنے سے معصومانہ میچ کا آغاز کرتے ہیں اور باؤنسر سے آغاز کرتے ہیں، شاہد خان آفریدی سے. تو صاحبزادہ محمد شاہد خان آفریدی، 11 بھائی بہن آپ لوگ ماشاءاللہ. اور آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا یہ 11 رکنی کرکٹ ٹیم کے آپ پانچویں فرد، جس کا خواب تھا کہ میں ایک عمران خان بنوں کرکٹ کے اعتبار سے، کہ میں نیو عمران خان میں بنوں، جس نے اپنے پیسوں سے کٹ خریدی، اپنے پیسوں سے جوتے خریدے اور پھر کیا کچھ نہیں کیا. لیکن شاہد بھائی لوگوں نے کنٹروورسی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی. میں ایک اور اینگل سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ کی یہ والی کام ہے کیا یار، آپ نے جو لکھا ہے اسی پہ بات کی ہے. آپ نے لکھا ہے تو بات کر رہا ہوں. پازیٹیو چیزیں وہ بعد میں دکھاتے ہو، پہلے نیگیٹو چیزوں پہ. میں الٹا کر رہا ہوں، میں اسی لیے الٹا کر رہا ہوں. کروں گا میں بھی وہ بات، لیکن ترتیب الٹ دی ہے میں نے. تھینک یو. شاہد بھائی آپ نے لکھا کہ ہم لوگ ایک متوسط ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. جو چیزیں ایک نارمل فیملی کے پاس ہوتی ہیں وہ ساری لگژریز آف لائف تھیں ہمارے پاس. میرے والد صاحب ایک اچھے کامیاب انٹرپرینیور تھے. انہوں نے کسی کی ایڈوائس پر سارے کا سارا پیسہ لگایا اسٹاک مارکیٹ پہ. اور ایک دن جب شاہد خان آفریدی، میں ضرور کہوں گی کتاب ضرور پڑھیں. ہم کتاب کی جتنی باتیں کر لیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی، تو کتاب ضرور پڑھیں گیم چینجر شاہد خان آفریدی کی. آپ لکھتے ہیں اس میں کہ ایک دن ہم سو کر اٹھے، ہمیں معلوم ہوا سارے کا سارا پیسہ ڈوب گیا. 1 کروڑ روپیہ اس زمانے میں 96 میں ڈوب گیا. اور اس کے بعد آپ نے جو داستان لکھی ہے وہ ہلا دینے والی. آپ لکھتے ہیں میں اپنے ماں باپ کو رات کو مصلی عبادت پر روتا ہوا دیکھتا تھا. آپ نے یہ جب لکھا تو میں پڑھ کے کانپ گیا کہ آپ نے لکھا میں جب چھپ چھپ کے اپنے والدین کو روتا ہوا دیکھتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ سو جاتے تھے اور میں جانماز پر جاتا تھا تو وہ جانماز گیلی ہوتی تھی ان کے آنسوؤں سے. اور اس وقت شاہد آفریدی کہتا تھا کہ اللہ میاں مجھے لگتا ہے یہ کرکٹ ایک واحد ذریعہ ہے، میں اس میں چلا جاؤں تو کچھ پیسے بنا لوں گا اور ایک قرض چکا دوں. یہ والی سائڈ شاہد آفریدی کی ہم نے نہیں دیکھی. جب آپ کو صبح اٹھ کے نہیں پتا چلا کہ سب ختم ہو گیا، کیا سوچ رہے تھے پھر آپ اس وقت؟ کوئی مایوسی؟ وسیم وہ خیر میں اپنے پاس کو کبھی بھولتا نہیں اور نہ بھولنا چاہیے کسی بھی انسان کو. وہ ایک وقت ایسا تھا جس نے ایک میرے اندر کے انسان کو جگایا، ایک احساس دلایا. اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے والدین دیے کہ اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. آئے فیملی کے لوگ کہ ہم ہیلپ کر دیتے ہیں، ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. میرے والد صاحب اور والدہ نے کہا نہیں، کہ جس ذات نے یہ حالات لے کے آیا وہ یہ ٹھیک کرے گا، یہی ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سے وہ جس طریقے سے اللہ سے مانگتے تھے یا روتے تھے اللہ کے سامنے، تو انہوں نے کسی اور کو ذریعہ نہیں شاہد بنایا. آفریدی کا دل، چونکہ میں بہت چھوٹا تھا، میں اس وقت ینگ تھا اور بس دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ رو رہے ہیں، ابھی تک رو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور میں اپنے آپ سے بات کرتا تھا یا اللہ مجھے کچھ بنا اس طرح کہ میں کر سکوں، یہ سارے مسئلے کا حل کر سکوں. اس لیے کہ میرے والد صاحب جب کراچی شفٹ ہوئے تھے، ہم لوگ کراچی جب آئے تھے تو انہوں نے بہت محنت کی تھی، جو بھی ہمارے لیے گھر بنایا، سب کچھ ماشاءاللہ اپنا بزنس بنایا انہوں نے. لیکن جب اچانک ایک ساتھ پھر آپ نے لکھا کہ میری زندگی کا وہ بھی بڑا ٹیریبل فیز تھا جب میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے. 7 سال انہوں نے کینسر سے جنگ لڑی. تو آپ کے کریئر کا آغاز ہو گیا تھا اس وقت؟ یعنی بالکل. اب یہ تو بات ہے تقریباً 2005-06 کی، تب سے شروع ہو گیا تھا. میں تو پراپر کھیل رہا تھا کرکٹ، لیکن بہت اس چیز نے ہلایا آپ کو، چونکہ 7 سال کا مطلب تو ہے کہ اسپتال، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ. اب میرے چھوٹے بھائی نے مشتاق نے، میں تو خیر ٹورز وغیرہ میرے بہت زیادہ تھا، کرکٹ وغیرہ بزی تھا، لیکن چھوٹے بھائی مشتاق نے بہت زیادہ والد صاحب کی خدمت کی ہر لحاظ سے. ابھی بھی وہ کبھی کبھار والد صاحب کے کمرے میں جا کے ابا کے سرانے بیٹھ کے ان سے باتیں کرتا رہتا ہے. یہ ابھی تک وہ بہت. دیکھیں آپ کی کتاب کے کچھ الفاظ ہیں جو پڑھتے ہوئے واقعی میری آنکھیں بھیگ گئیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ آج میں نے کل سے آج تک پوری کتاب پڑھی. آپ نے لکھا کہ والد صاحب کا تو جب انتقال ہوا تو ذہنی طور پر ظاہر ہے انسان کو نظر آ رہی ہوتی چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو میں پھر بھی تیار تھا کہ یہ ہونا ہے. تیار سے مراد ہے کہ ظاہر ہے کون چاہتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ
میری ماں کے انتقال نے مجھے ہلا دیا, کیونکہ وہ ایک دن جہاں نماز پہ بس بیٹھی, سوئیں اور پھر نہیں اٹھی. اور آپ نے لکھا کہ وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا. شاید وہی دعا, وہ بہت مشکل ٹائم تھا, اس لیے کہ جب کسی اور کے یہاں ہوتی ہے تو وہ فیلنگ نہیں آتی, لیکن جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں. اور میں جتنے بھی یہاں پہ پیرنٹس بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کے لیے میسج بھی ہے کہ بیٹا ماں باپ سے خوبصورت نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ دعاؤں کا سایہ, دعاؤں کا درخت آپ لوگوں کے اوپر ہے. ان کی خدمت کریں. آج جو آپ ان کے ساتھ کریں گے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بٹھائی ہوئی ہے یہاں پہ, ان کی بہت خدمت کرنا. تو وہ خیر وسیم میرے لیے ایک بہت مشکل تھا وہ جب والدہ کا انتقال اچانک, وہ اس لیے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, 52 آپ نے لکھا, بالکل زبردست فٹ تھی ماشاءاللہ سے. دوپہر کو دادی کو نہلایا دھلایا, انہیں نماز پڑھائی اور خود نماز پڑھ کے. اچھا, وہ خود خیال کرتی تھی دادی کا؟ ہاں دادی کا بالکل, اتنی فٹ تھی کہ دوسروں کا خیال رکھتی. ہاں بالکل. تو وہ بس تھوڑی دیر کے لیے, وہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے نا بزرگوں کا, تھوڑی دیر لیٹ جانا نماز کے بعد. ہاں تو اس کے بعد وہ پھر اٹھی نہیں. اچھا مجھے آپ گھر پہ تھے؟ نہیں, میں وہاں تھا, شارجہ میں تھا, سوری لاہور میں تھا, ڈبل وکٹ کھیل رہا تھا میں. تو جو مجھے پتا چلا, مجھے خیر اس طرح نہیں بتایا بڑے بھائی نے کہ والدہ کا انتقال ہوا, نے کہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فوراً واپس آ جاؤ, میں ڈبل وکٹ کھیل رہا ہوں ٹورنامنٹ. تو میں فلائٹ پہ بیگم کے ساتھ ہوں. میں نے کہا بیگم امی کو کچھ ہوا ہے. اچھا. کہہ رہے نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ امی کو کچھ ہوا ہے. تو خیر میرے ایک دوست ہیں کرنل صاحب, وہ ایئرپورٹ پہ آئے تھے, میرے دوسرے چچا ایئرپورٹ پہ آئے تھے, انہوں نے جب مجھے کہا کہ یہ ہوا ہے, اچھا مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا خود بخود ہاتھ اٹھ گیا. کچھ نہیں, لیکن جب حقیقت میں وسیم میں یہ بتاؤں کہ جب والدہ نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ میں بالکل اکیلا رہ گیا اور کوئی میرے آگے پیچھے دعا کرنے والا نہیں ہے. اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی والدہ اس کمرے سے باہر آئیں گی, یہاں سے باہر آئیں گی. یہ وہ فیلنگ تھی جو مجھے مطلب یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سڈن ڈیتھ جو ہوتی ہے بڑی, والد صاحب کو تو پتا تھا 7-8 سال سے بیماری کو کیری کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات بلند کرے. پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے والدین الہ. اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں. آپ اپنی کتاب میں آپ نے لکھا, آپ نے 4 اکتوبر 1996 نیروبی جب سینچری کی, آپ نے کہا میری عمر 16 نہیں 19 سال تھی, میں 1975 میں پیدا ہوا تھا. تو یہ کیا غلطی ہو گئی تھی عمر لکھوانے میں, یا کیا وجہ تھی وہ؟ نہیں وہ اس طرح, میں باسط بھائی بھی بیٹھے ہوئے, تنویر بھی بیٹھا ہوا. ہمارا ایک میں پیرا ویلی میں پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ نہ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ نہ مجھے گھر میں پیدا ہوا ہے, تو وہاں پہ نہ ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کچھ نہیں. پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے یہاں پہ. تو ہم لوگ ایک دفعہ انڈر 14 پہلی دفعہ میں گراؤنڈ گیا تھا, ٹرف وکٹ کے, باسط بھائی کے سی سی ہے, کے سی سی میں انڈر 14 کے ٹرائل تھے, تو بخاری صاحب وغیرہ سارے سلیکٹر تھے, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے. تو وہ ایج پوچھے جا رہے تھے. اب میں پٹھان آدمی, مجھے کچھ نہیں, ینگ بچہ. تو میرے برابر میں, ابھی بھی اس لڑکے کا نام مجھے یاد ہے, وقار نام تھا اس کو, میرے برابر میں کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں وقار کیا بتاؤں, کیا پوچھ رہے ہیں, کہہ تمہیں تمہاری ایج پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں یار مجھے تو صرف ڈیٹ اور منتھ پتہ ہے, باقی تو مجھے ایئر نہیں پتا مجھے. اچھا. کہہ رہا اچھا, کہہ رہا تم یہ بتا دو. بتا دیا, میں نے بھی بتا دی, میں بھی کان کا کچا, میں نے بتا دی. تو جو ایج اس نے پتا چلا تو آپ نے ریکارڈ درست کرنا اس وقت مناسب نہیں, میں نے پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. وہ چلتا رہا. اچھا مجھ سے آف دا فیلڈ جتنے بھی لوگ پوچھتے تھے, بلکہ تنویر وغیرہ کو بھی پتا ہوگا, جو بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا میں ان کو اپنی صحیح ایج مجھے بھی بتا چکے ہیں, بتا چکا ہوں. آج جس طرح آپ نے بہت ساری چیزیں مجھے بتائی نہیں ہے نا, جو آپ نے بھی ٹی پہ ہی بتا دی, حالانکہ میں نے آپ کی کوئی بات ٹی پہ نہیں بتائی, بتانے والی نہیں ہے. ہاں وہ والی خدا کا واسطہ نہیں. اچھا تو یہ وجہ. اچھا ٹھیک ہے. ایک ویسے آپ نے کیریئر میں ایک میچ تو فکس کھیلا ہے, یہ آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, میں بتاؤں کون سا والا؟ بتا. یہ وزیرستان کی بات ہے. راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے اس وقت. راحیل شریف صاحب کو حافظ جی نے کہا, میں ان شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک بال کرواؤں گا, میچ کا آغاز ہوگا, نمائشی میچ ہونا, آپ نے کہا میں آپ کو بال کرواؤں گا, تب سے میچ شروع ہوگا. راحیل شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آئیے. آفریدی صاحب لکھتے ہیں کہ جاتے ہوئے راحیل شریف صاحب نے مجھے کہا کہ میں چوکا ماروں گا تمہاری گیند پہ. تو آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں لکھا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ اپنا پلان بتا رہے تھے یا آرڈر دے رہے تھے. تو آفریدی کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میرے اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ میں چوکا کھا لوں. میں نے ہلکی گیند کرائی, انہوں نے چوکا مار دیا. آپ کو کیا لگا, آپ تو اگر تیز گیند کرا دیں گے, راحیل شریف صاحب بولڈ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نہیں, اگر میں آؤٹ بولڈ کرنا چاہتا میں بولڈ کر دیتا ہوں. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بڑے تھے. اور تو کوئی بات نہیں تھی. نہ پریشر نہیں لیتا میں. آگے آپ نے بڑوں کا بہت خیال کیا ان کے علاوہ ویسے وہ. اچھا ٹھیک ہے.
ایک یہ معصومانہ سوالات ہیں. یہ معصومانہ نہیں ہے, اچھا نہیں, یہ تو معصومانہ میچ تھا, نہیں ہے کیا؟ باسط بھائی باؤنسر ہے. باؤنسر مار رہے ہیں. اس میں ایک چیز ہے لیکن میرے خیال ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں لالا سے بریک میں بات کروں. چلو ٹھیک, چلے شاہد بھائی ہاں یا نا میں کچھ جواب ہے, ٹھیک ہے. چل باؤنسر کے بعد ہمارا راؤنڈ ہے یوکر, وہی کچھ ہاں یا نا کے سوالات, معصومانہ سوالات. ٹھیک بھائی, عثمان بزدار شہباز شریف سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ ہیں, ہاں یا نا؟ شہباز شریف سے ہاں, ابھی تو وہ آیا ہے میرے خیال میں, 1 سال ہو گیا شاید. ہاں 1 سال ہو گیا, لیکن شہباز شریف ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں کسی کو بھی ایز اے سی ایم ان کے قریب نہیں سمجھتا, ان کے قریب نہیں. ایز اے ایڈمنسٹریشن بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے شہباز شریف صاحب. آصف علی زرداری بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, کاش. بلاول زرداری آصف علی زرداری کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ بلاول اپنی والدہ کے نقش و قدم پہ چلے, انشاءاللہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بہت اچھا لیڈر بن آپ کی سکتا ہے. خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب تک ہوئی ہے؟ اب تک بلاول کے اندر میں نے بہت میچورٹی دیکھی ہے کچھ عرصے میں. ہم نے 60 ٹریول بھی کیا ہے, میں ساتھ travel بلاول بھی کیا بلاول, تو اللہ کرے کہ وقت سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, ایکسپیرینس. اوکے, تمام سیاستدانوں میں میرا سب سے فیوریٹ عمران خان یا پرویز مشرف؟ عمران بھائی, مشرف صاحب کے میں کبھی بھی اگر ان کو سپورٹ کیا, میں نے وہ شروع کے 2-3 سال انہوں نے کچھ کیا ہے ملک کے لیے جو بھی تھا, اور مشکل سچویشن تھی, امریکہ کا بہت بڑا پریشر تھا, لیکن مشرف صاحب کے وہ 3 سال میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. عمران بھائی کرکٹ فیلڈ سے آئے سیاست کی طرف, کافی بڑی جد و جہد ہے عمران بھائی کی. ہاں یا نا میں جواب اگر اس کہتے ہیں موجودہ ٹیم میں سپر سٹارز 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 ہیں, ایسا ہی ہے جی. سرفراز بہت ہی با اختیار کپتان ہے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. ہے آپ کے نام؟ سیفی لے کے چلنے والا پلیئر ہے کہ کوچ کو بھی لے کے چلے, سلیکشن کمیٹی کو بھی لے کے چلے, وہ لے کے چلنے والا سیفی ہے. شاید آفریدی نہیں ہے کہ بھائی نہیں یار یہ اس طرح ہوگا یا ایسے ہوگا. جب آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور جب آپ ہی نے ایز اے کیپٹن میڈیا کو فیس کرنا ہے, عوام کو فیس کرنا ہے, تو پھر آپ کے اپنے ڈیسیجن ہونے چاہیے. تو سیفی شوڈ ڈو دس. ہاں بالکل. انضمام الحق کا بحیثیت چیف سلیکٹر ورلڈ کپ کے دوران انگلینڈ جانا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ کوچ اور کپتان کے بیچ میں اگر کوئی پرابلمز نہیں کریٹ کر رہا, یا ان کے ڈیسیجن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, تو وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. مکی آرتھر پاکستان کی تاریخ کے بہترین کوچ ہیں؟ نہیں. اوکے, اگر میں یہ کتاب وجاہت ایس خان کے علاوہ کسی اور سے لکھواتا تو کچھ کم غلطیاں ہوتی کتاب میں. عمران اس نے محنت کی ہے لیکن ٹھیک ہے, ہاں وجاہت بھی ضرورت. عمران خان نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیا ہے. اچھا, کر لیا ہے یا یہ مجھ سے بہتر یہ کون جانتا ہے, آپ جانتے ہو نا, 24 گھنٹے آپ نے نظر لوگ رکھی یہ ان جاننا چیزوں پہ. چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. مجھے اس حوالے سے پتہ نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں آپ میں شیخ رشید صاحب نہیں بننا چاہتا نا کہ ہر چیز پتہ ہے. ایک لے مین کی حیثیت سے. شاید آپ بطور شاعر آفریدی, میں کبھی کوئی سیاسی جماعت نہیں بناؤں گا. نہیں بالکل نہیں, نا 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 نا. میں کبھی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت بھی اختیار نہیں کروں گا. 50-50. 50-50 اوکے. الیکشن بالکل صاف شفاف تھا 2018 کا یا 50-50؟ 80-20. اس میں 80 کیا ہے؟ شفاف. 20 لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کی بھی سننی چاہیے نا, اپوزیشن کی بھی سننی چاہیے. جاوید میاں جیسے بڑے کھلاڑی کو کتاب میں اسمال مین, چھوٹا آدمی کہنے پر مجھے افسوس ہے. 50-50.